پیسے دیں اور 6 سال آپ اس کو لٹکاتے جائیں، نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جب کانٹریکٹ ہو گیا تو اب آپ کانٹریکٹ کے اعتبار سے اس چیز کو ڈیلیور کرنا ہے، انڈر لائن کموڈیٹی کو ڈیلیور کرنا ہے، نہ کہ اتنا واپس ہونا ہے. آپ کے سوال کا جواب مل گیا؟ جی سر، تھینک یو سر. اینی ون ایلس؟ ابھی 26 لوگ ہیں، 25. جی جی سلمان صاحب آگے آپ یا نماز پڑھ رہے ہیں ابھی تک؟ میں ہوں سر، میں آپ کی بات سن رہا تھا، ایسے ہی میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا. بتائیے. وکالت الاستثمار جو ہے یہ ڈائریکٹ فائنینسنگ میں کیسے آتا ہے؟ وکالت الاستثمار، پہلے ہم وکیل کہہ رہے ہیں، وہ تو ویسے انڈائریکٹ ہو گیا. وکیل کو جب کر لیا پھر تو انڈائریکٹ ہو گیا، ڈائریکٹ کیسے ہو گیا؟ اب یہ ایک اس میں آ سکتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہے ہی وکالت. تو یہ انٹرمیڈیشن بائی وے آف جو ایجنسی ہے، یہ تو میں اس کے پیسے آگے کسی اور کو دیتا ہوں تو یہ آٹومیٹیکلی انڈائریکٹ ہے، اس کو اگر ہم سمجھے تو. ڈائریکٹ میں تو نہ ہوا نا سر یہ. ہاں، تو اسی لیے تو یہ میں کہتا ہوں نا، یہ بیسیکلی جو یہ ٹول ہے، یہ ہے ہی فنڈ مینیجر کا. بیسیکلی بینک عام طور پر ایسا نہیں کرتا. انویسٹمنٹ جو ہے نا یہ فنڈ مینیجر کر رہا ہے، اور کیپٹل مارکیٹ پلیئر جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں. بینکس جو ہیں جن کو ہم کمرشل بینک کہتے ہیں، وہ یہ یہاں پہ جو آپ کو کوشچن ہے وہ سمپل یہ ہے اس سینس میں دیکھا جائے تو ہاؤ دی انٹرمیڈیشن کرتی ہے بینک، انٹرمیڈیٹ کیسے کرتے ہیں. یہاں آگے بہت مائنیوٹ ڈفرنس جو ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا ڈفرینشیٹ کرنا ہمارا اصل مقصد نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ہاؤ دے انٹرمیڈیٹ، بس یہ تھا. اصل میں ہم نے یہ ٹرانزیکشن کی تھی عسکری بینک میں، جس میں کسی کسٹمر کے لیے ہم نے ظاہر ہے کہ وہ ہم نے جگہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی اس کے لیے ڈھونڈی ہے، پھر اس کے پیسے وہاں لگوائے اور اپنا کمیشن لیا تھا اس سے. مجھے اس لیے یاد ہے کہ اگر وہ کسٹمر اتنا ہی تھا تو وہ کر لیتا، ڈائریکٹ ڈھونڈ لیتا، اس کو وکیل کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بینک بھی تو خود ایک وکیل ہی ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ جو یونٹ وغیرہ ہیں، یہ ایک شخص کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس نے یونٹ خریدے اور اپنے آرام سے بیٹھ گیا. اب دوسرے کے پاس 10 لاکھ ہے، ایک کے پاس 10,000 ہے، جتنا اس نے پیسہ تھا اس نے یونٹ خریدے. بزنس اس کا پورے کا پورا ہو رہا ہے. اب یہ بزنس ریکوائر کیا کرتا ہے؟ بزنس ریکوائر کرتا ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ اسٹڈی کریں. یہ بزنس ایسا نہیں ہے کہ آپ کنویں میں چھلانگ لگائیں اور دیکھی جائے گی جو کچھ ہوگا. یا آپ صبح نکلیں اور آپ نے ایک چیز خریدی، شام کو بیچی اور آپ کو بینیفٹ ہو گیا. یہ بزنس تو ایسا ہے جس میں آپ صبح باقاعدہ مارکیٹ سینٹیمنٹ نہیں دیکھیں گے، آپ کو لاس ہوگا. یہی وجہ ہے کہ جو نئے لوگ اس فیلڈ میں جاتے ہیں وہ 2-3 دن میں 2-3 مہینے میں وہ بڑے پریشان ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اور وہاں آپ دیکھیں گے اسٹاک مارکیٹ میں یا ایون جو سیکورٹیز مارکیٹ میں جو لوگ بزنس کر رہے تھے وہ لوگ ہیں جو سال ہر سال سے یہ کام کر رہے ہیں. ایک نیا شخص، ایک ایسا شخص جس کو نہیں پتا وہ یہ نہیں کر سکتا. اسی لیے فنڈ مینیجر رکھے جاتے ہیں. اور فنڈ مینیجر بیسیکلی کام ہی انویسٹمنٹ بینکوں کا ہے. اور یہ جو ہم نے یہاں بھی بات کی وہ انٹرمیڈیشن کا ایک طریقہ تو ہے، لیکن بینک اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کرتے، بینک بہت کم کرتے ہیں. جیسے ہم کہیں گے وہ بھی اپنے اداروں کے ذریعے، جیسے نیشنل بینک ہے اس نے اپنا کام، اس کا بیسیکلی بینکنگ ہے، لیکن اس نے اپنا وہ فنڈ بھی بنایا ہوا ہے، نافع کو بنایا. ہر بینک نے ایک اپنا بنایا ہوا ہے اور اپنے حساب سے اس کا ڈبل کام جو کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو جی یہ عروج کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں. آپ سے کچھ سوال عروج جی بتائیں. سر وہ غلطی سے جی چلیں ہم اسکرین شیئر میں کر رہا ہوں، اور کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا
بیسیکلی ہم غرر ڈسکس کر چکے ہیں، تو پھر بھی ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. اس سے پہلے یہ ہم نے بات کر لی تھی دوبارہ کہ پروفٹ ارن کرنے کی کیا کنڈیشن. اب غرض ہے یعنی ایبسولوٹ انٹرٹی اباؤٹ دی میجر ایلیمنٹ آف اے کانٹریکٹ. اور ایلیمنٹ کیا تھے؟ ایک سبجیکٹ میٹر اور پرائس، اور پھر اس کو ڈلیور کیا جانا چیزیں. دوسرا ان ایڈیکویسی اور ان ایکوریسی آف انفارمیشن، جو میں نے بتایا تھا وہ ہے نہیں. جس طرح آج کل پیکنگ آتی ہے وہ لکھا کچھ ہوتا ہے، اندر کچھ ہے، وزن کچھ ہے، شکل اس کی کچھ ہے. تو اس میں جو انسرٹنٹی یا ایک چیز ایسی ڈالی جاتی ہے کہ لوگ اصل چیز سے جو اصل اس کی کانٹینٹ ہے اس سے متنبع نہ ہوں، تو یہ اس کو اگنورنس یا جہل یا چھپا لینا کسی چیز کو، ڈیسیو چیٹ کرنا، یہ بھی اسی غرر میں ہی شامل ہو جاتا ہے. البتہ غرر اور ربا میں یہ فرق ہے کہ بعض صورتوں میں جو انسرٹنٹی ہے وہ پروہیبیٹڈ نہیں ہے، جیسے ایسے کانٹریکٹ میں جو کہ مطلب بیسیکلی وہ ورچوئس کانٹریکٹ ہے، وہ عقود غیر معاوضہ ہے، جیسے قرض ہے، ہبہ ہے. تو اس میں اگر کوئی چیز واضح نہیں، جیسے میں نے کہا میں آپ کو کوئی چیز دوں گا یا قرض دوں گا، لیکن وہ طے نہیں کیا یا دے دیا اور یہ نہیں طے کیا کہ کب واپس کرنا ہے کب نہیں کرنا، تو یہ جو انسرٹنٹی ہے یہ بیسیکلی یہ ایک عقد غیر معاوضہ میں ہے، اور اس سے جو کانٹریکٹ ہے وہ باقاعدہ وائڈ نہیں ہوتا. تو باقی اس میں نیچے جو ہے کہ کوالٹی اس چیز کی اچھی ہے بری ہے، دوسرے لفظوں میں سبجیکٹ میٹر کے اعتبار سے جو ایک رسک ہے وہ غرر میں آتا ہے. جی سوال یہ پیدا ہوتا ہے وائی اسلامک بینکنگ اتنی سر یہ جی سر یہ جو ان سے باغات جو پہلے بک جاتے ہیں، ابھی ان کی فصل نہیں آئی ہوتی، تو وہ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کو ہم کس کیٹیگری میں، گیمبلنگ میں آئے گا یا وہ ویلڈ ہے؟ کیونکہ ابھی تک فصل تو آنا باقی ہوتی ہے اور پہلے سے لوگ بیچ دیتے ہیں، اس کو خرید لیتے ہیں، وہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ہاں اس میں بھی اصول یہی ہے کہ اس میں ایک رکھ دیا گیا کہ ایک خاص لیول ہے باغ کے پھل کا، وہ جب تک نہ ہے وہ لیول یہ ہے کہ پیلا ہو جانا. یعنی اگر آم کا باغ ہے تو آم بالکل کچا ہو تو اس وقت اس کو بیچنا غرر کی وجہ سے منع ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس طرح کیا جائے کہ جی جتنا اس میں آم ہوگا وہ اس کی قسم کے اعتبار سے ہم وزن کریں گے اور پیسے لیں گے، یہ تو بہت ٹھیک ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر. ایز اے ہول پورے کے پورے درخت یہ 100 درخت کا باغ ہے یا 200 درخت کا ہے یا 10 ایکڑ ہے، یہ ہم بیچ رہے ہیں. لیکن وہاں شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک خاص پوزیشن آ جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ پیلا ہٹ سے آ جائے پیلے، تو پھر ان کو بیچنا جو ہے وہ جائز ہے. یعنی اس میں اس لیے ہے کہ اس وقت تاکہ ایک خاص اماؤنٹ تک ایک اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا کہ یہ اس وقت اتنا پھل لگا ہوا ہے، آم ہے، جو بھی چیز ہے وہ. دوسرا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس وقت کوئی نقصان ہوتا ہے، جیسے آندھی آئی اور گر گیا، تو وہ بالکل ضائع نہیں جاتا، کسی نہ کسی صورت میں وہ یوز ہو جاتا ہے. جیسے اگر کچا آم ٹوٹ کے نیچے گر پڑا تو اچار کے طور پر یوز ہوا. فرق صرف یہ ہے کہ آج آپ جائیں تو دیکھیں اگر پکا ہوا آم جو ہے وہ اگر 100 روپے کلو ہے تو اچار والا لی جائے وہ بھی 60-70 سے کم نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہاں اسلامک لا نے رکھا ہے اصول، یہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں، اس کا جو فروٹ ہے یہ اب ٹوٹل ضائع نہیں جائے گا.
تو پھر اس کو بیچا جا سکتا ہے. جیسے زمین کے کرائے کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں مجھے یاد ہے میں نے شاید بتایا تھا آپ کی کلاس کو یا میرے خیال میں، یہ ہے کہ زمین کو ٹھیکے پہ دینا، باغ کو اس طرح دینا، اس کی کیا صورتحال ہے اور کس طرح ہے. تو اس میں یہ ہے کہ یس، اگر وہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں کہ ابھی پورے پکے نہیں لیکن اب وہ پیلے ہو گئے ہیں اور کسی نہ کسی یوز میں وہ آ سکتے ہیں، وہ بیچنا جائز ہے. اور اسی طرح ہوا کہ ایک شخص نے انصار کے جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی. جی، آواز آ رہی ہے؟ انصار کے درمیان میں کچھ ہوئی تھی انسٹرکشن. تو ایک شخص نے انگور کا باغ کرائے پہ لیا، وہ کوئی ایسی آفت آئی کہ اس کو نقصان ہو گیا. اب وہ شخص جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کے آیا، جی مجھے تو اس میں نقصان ہو گیا اور اب میں کیسے کس طرح دوں. تو آپ نے اس میں کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ بھئی اب تم نہیں دے سکتے، بلکہ یہ کہا کہ اپنے بھائی کی اس جو مصیبت ہے اس کا خیال رکھو اور یہ اتنا وزن ڈالو جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں یہاں جو انکریجمنٹ ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. ادروائز چونکہ ان کو بیچتے وقت یہ تھا کہ بھئی یہ سٹیج ایسا ہے، تو کہنے کا مطلب ہے آپ کے کوشچن کا جواب یہ ہے کہ باغ اس وقت بیچا جا سکتا ہے یا تو سلم کی کنڈیشن کے تحت اس کا وزن کے اعتبار سے کر دیا جائے، جو کہ عام طور پر باغات میں ہوتا نہیں ہے. تو اس کا حل پھر کیا ہے، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو ہوتا ہے باغات میں، اس میں یہ ہے کہ اس وقت بیچا جائے جب پھل تقریباً جو ہے پیلا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اب ہم تھینک یو سر، بہت شکریہ. جی وائی اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس، اس لیے کہ جی انٹرسٹ کو ریپلیس کرنا ہے تو ایک ایسے نظام سے کرنا ہے جس میں لوگوں کے ساتھ انصاف ہو، صورتحال جو ہے وہ اس طرح ہو کہ لوگ جو ہیں ان میں امیر اور غریب کا فرق جو اتنا بڑھ رہا ہے وہ کم ہو. تو بنیاد تو اس کی یہی تھی. ٹھیک ہے، اب جب ہم دیکھتے ہیں وہ لٹریچر جو 1970 80 اور 90 کی دہائی میں آیا، اس میں یہی تھا کہ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں اس وقت جو ایک ٹرینڈ ہے کہ امیر امیر تر ہو رہا ہے اور غریب غریب تر، اس کے پیچھے اصل رول ان بینکوں کا ہے جو منی کریٹ کرتے ہیں اپنے ایک ایسے نظام کے تحت جس میں کوئی فکس رول کوئی نہیں ہے. مطلب ہے وہ فکس فیڈوشری رول ہو یا جیسے بھی ہو، وہ فریکشن ریزرو سسٹم کے تحت منی کریٹ کر کے خود مزے کرتے ہیں، لیکن وہ منی جب یا لیکوڈیٹی میں جب ملک میں اشیاء و خدمات کی مقدار سے زیادہ ہوتی ہے تو پھر سپلائی ڈیمانڈ کے اصول کے مطابق قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. اس کا نقصان ان لوگوں کا ہوتا ہے جو فکسڈ انکم گروپ ہے. تو اس کا حل یہ دیا گیا جی کہ اسلامک بینکنگ ہوگا، اور جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر فائنانس کی جو ٹرانزیکشن ہے ون وے اور دی ادر وہ لنک ہوگا اس کا ریئل سیکٹر کی ٹرانزیکشن سے. تو اس کا جو ریئل سیکٹر کی ٹرانزیکشن کا جو ایکچوئل تو تھا کہ وہ پارٹنرشپ پہ ہوگا، مشارکہ مضاربہ، لیکن اگر وہ نہیں ہے تو کم از کم یہ ہے کہ اس کی کریڈٹ سیل ہو یا فارورڈ سیل ہو یا لیز ہو، تو پھر بھی اس میں یہ ہے کہ کم از کم ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو. تو بیسیکلی ہم یہ کہیں گے کہ اسلامک بینکنگ فائنانس یا اسلامک فائنانس کی مارکیٹ اگر اس کو ہم نے فنکشنل کرنا ہے تو ان مقاصد کے تحت کرنا چاہیے. اوائڈنگ ایبسولوٹ انسرٹنٹی لیڈنگ ٹو انجسٹس، لیٹ دی ویلیو ویلتھ سرکولیٹ. یہ قرآن پاک کی آیات کا حصہ ہے. تو قرآن میں ہے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی اللہ نے یہ نظام جو ہے تقسیم دولت کا
جس میں زکوٰۃ ہے، دوسرے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ جو اللہ نے وسائل بنائے ہیں سارے لوگوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، وہ صرف چند لوگوں کے اندر ہی نہ گھومتے رہیں، بلکہ اس میں ایسے لوگ، ہر آدمی کو، ہر شخص کو حصہ ملے، اور اس کی جو الٹیمیٹ شکل یہ دی گئی کہ ایکول اپرچونٹیز۔ اب یہاں پہ جو سوشلسٹ ایک دور تھا کسی زمانے میں، وہ یہ تھا کہ ہر شخص کو برابر ایکول اس کو رائٹ ہو یا اس کی ملکیت برابر ہو، یہ ممکن نہیں ہے، یہ نیچر کے نظام کے مطابق نہیں ہے۔ نیچر کے نظام میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے کسی کو امیر کسی کو غریب بنایا تاکہ بعضهم بعض سخریہ، تاکہ بعض سے کام لے، یہ ایک نظام ہے۔ اور پھر کام لینے والے سے بھی اور کام کرنے والے کی بیسیکلی آزمائش ہے کہ جس کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ دیا اور وہ دوسرے کو اپنا ملازم رکھ رہا ہے، اس سے کام لے رہا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، ایک شخص کام کر رہا ہے جس کو، اور بعض صورتوں میں یہ ہے کہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بات ہے کہ اس کو ایک جاب ملا ہوا ہے، لیکن بہرحال وہ کام کرتا ہے کسی کے لیے۔ تو یہ ایک نظام جو ہے اس کو ایک خاص حد تک رہنا چاہیے۔ حد کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جتنے امپلائی ہیں ان کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اس لیے کارپوریٹ سسٹم جو ہے، جس میں جتنی کارپوریٹ کمپنیاں ہیں اور بینکنگ کمپنیاں ہیں، نان بینک فائنانس کمپنیاں ہیں، ہم بات کر رہے ہیں فائنانس کمپنیز کی، تو فائنانس کمپنی دو طرح کی ہے، بینکنگ کی اور نان بینکنگ کی۔ تو ان کے جو کارپوریٹ گورننس ہے اس میں فرق بنیادی یہ ہوگا کہ کنونشنل گورننس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے شیئر ہولڈر کی ویلیو ایڈ کرنی ہے، یعنی آپ کسی بھی کتاب میں کارپوریٹ گورننس پڑھیں گے تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے، شیئر ہولڈر ویلیو۔ کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ وہ بند کیا جائے، یہ سر کائنڈلی ان کو میوٹ کر دیں، بہت ڈسٹرکشن آ رہی ہے۔ مائک میوٹ کر دیں۔ سلمان بھائی، یہ زین کو پتہ نہیں چلتا، اسے ہم کافی دفعہ کہہ چکے ہیں۔ یہ زین کا ہے؟ یس سر۔ یہ دانیال زین کہاں پہ ہے، کس نمبر پہ، کہاں پہ؟ مجھے دیکھ رہا ہوں سائٹ پہ، چھوڑ گیا سر، وہ لیفٹ ہو گیا۔ اچھا اب چھوڑ گیا، چلے تو لیکن ڈسٹرب کر دیا یہ انفارچونیٹ۔ زین العابدین ہے، چلے اب جو کیا کیا جائے، انفارچونیٹ۔ جی ہم بات کیا کر رہے تھے، دیکھیں ایسی ڈسپشن ہوئی تھا کہ لا یہ ہے کہ اسلامک لا یہ کہتا ہے کہ تقسیم دولت جو ہے وہ ایسی ہو جس میں سب لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں، اور اس کے بعد پھر جو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہو وہ ایکوٹیبل ہو، ناٹ ایکول، ٹھیک ہے۔ تو اب اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس میں جو کمپنیز نے کام کرنا ہے اس میں اس اصول کو مد نظر رکھنا ہے۔ اکارڈنگلی جو کارپوریٹ گورننس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ کارپوریٹ گورننس کنونشنل میں اس کا مقصد اونلی ٹو ایڈ ویلیو آف دی شیئر ہولڈرز، جبکہ اسلامک کارپوریٹ گورننس میں ناٹ اونلی شیئر ہولڈر بٹ دی اسٹیک ہولڈر۔ تو یہ صرف اسلامک لا کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن وغیرہ کی ہیں، ان میں بھی ایک مقصد اب جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر ہے۔ نہ صرف یہ، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ جب بات کرتے ہیں شیئر ہولڈر کی تو کمپنی جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے شیئر ہولڈر کے بینیفٹ کے لیے کچھ بھی کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے امپلائیز کے حقوق کو بھی پورا ریپے کرتی ہے، پھر سوسائٹی میں وہ پرابلم کرتی ہے۔ تو اب اس لیے ایمفیسس نیا یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، اسٹیک ہولڈر میں ایون سوسائٹی بھی شامل ہے۔ دین ریئل سیکٹر business neglected by conventional finance. The mere financial fictitious asset led to meltdown of the global finance and it boosted the importance of Islamic finance. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہر بڑا گروپ جو کنونشنل بینک ہے، وہ سٹی بینک ہے، وہ جی اسٹینڈ چارٹ ہے، یعنی یورپ امریکہ کے بڑے بڑے گروپ جو ہیں ان کا اسلامک فائنانس کے گروپ موجود ہیں۔
اب یہ تھا کہ ایک شریعہ کانشیس ایک شخص ہے جو کہتا ہے یہ ربا حرام ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ مجھے ملے، میں اپنا اس میں اپنی جو انٹرمیڈیشن کی ضرورت ہے اس کو پوری کروں۔ اب یہ جو ایک ضرورت تھی اس کو کیش کیا ان بڑے بڑے بینکوں نے۔ اب جو ایک انفارچونیٹ جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ ان بینکوں نے اس سینٹیمنٹ کو تو کیش کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پروفٹ بڑھے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری اکانومی جو ہر لحاظ سے پرابلم میں ہے، یعنی سارے سیکٹر اس میں لے لیں، سارے نقصان میں جا رہے ہیں، لیکن اگر فائدے مند ہیں تو یہ صرف بینک ہے، اور خاص طور پر اسلامک بینک بڑے مزے کی بات ہے۔ اور ان میں سوائے تقریباً سارے کے سارے بینک جو ہیں سوائے چند دیکھ کے ان کی اونرشپ کا بڑا حصہ جو ہے باہر ہے، چنانچہ خوب پیسے کما رہے ہیں اور پیسہ فلائٹ جو کیپٹل ہے وہ باہر ہو رہی ہے۔ تو اب اس کا ایک اصل ایشو کیا ہے کہ وہ اسلامک لا اور اسلامک فائنانس اور اسلامک کیپٹل مارکیٹ کی جو اسپرٹ تھی اس کی بجائے یہ اپنے شیئر ہولڈر ویلیو کو زیادہ کیے جا رہا ہے۔ تو اس کو بیسیکلی اب ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ تو ان بینکوں کی، لیکن بینک پرائیویٹ بینک ہے، ان کو کیا ضرورت ہے وہ اسلام کی اس بات کو مانیں گے؟ کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں، لوگوں کی مائنڈ سیٹ ہی ایسا ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ تو رول ہوگا بیسیکلی ریگولیٹر کا۔ اب ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے، ریگولیٹر وہ ہو منی مارکیٹ کا ریگولیٹر یعنی اسٹیٹ بینک، یا کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر یعنی SCCP۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ ہر کمپنی، وہ بینکنگ کمپنی ہو نان بینکنگ کمپنی ہو، وہ اس بات پہ مجبور کریں کہ وہ اپنے جو آپریشنس کا جو ایک اہم جو پارٹ ہے وہ ان کا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پروفٹ ارننگ، بلکہ CSR کی ایک ٹرم جو کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی، CSR، یہ صرف اسلامک نہیں بلکہ میں نے بتایا تھا کہ پوری دنیا میں فائنانس کی پچھلے جو 10 سال سے، خاص طور پر جب سے یہ گلوبل کرائسس آیا 2008 سے آنورڈ، اب CSR جو ہے وہ گلوبل فائنانس کا ایک سلوگن ہے، ناٹ اونلی لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ سلوگن جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہے کسی بعض صورتوں میں کنونشنل بینک تو کر رہے ہیں، لیکن اسلامک بینک اس میں ابھی یہی سمجھیں کہ 0.0001% ہی آگے کا ہے۔ اور یہ ایک بہت خطرناک سگنل ہے کہ جو اصل مقصد تھا، جب پوری دنیا اس کی طرف آنا چاہ رہی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم اسلامک فائنانشل انسٹیٹیوشن شوڈ ہیو بیکم دی فلیگ بیئرر، یعنی وہ خود اس کا بیڑا اٹھاتے اور اس کو کر کے دکھاتے، لیکن وہ پھر وہی کام کر رہے ہیں جو کنونشنل بینک کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جی آپ فائنانسنگ کریں، منی مارکیٹ میں پیسہ بنائیں، اور آپ گورنمنٹ کو فنڈ کریں، یا آپ کوئی اور ایسا کام کریں جس سے ہمیں رسک فری اور جلدی جلدی ریٹرن مل رہا ہے۔ ایسا کام کرنا جس میں کسان کو بھی دینا ہے، SME کو بھی دینا ہے، مائکرو بزنس کو بھی دینا ہے، اور انرجی سیکٹر میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، یا کہیں جی کہ پاکستان میں ضرورت تھی اس وقت انفراسٹرکچر کی، وہاں کرنا ہے، یہ کام کون کرے جی؟ حالانکہ یہی تو کام تھا بیسیکلی اسلامک فائنانس کا اور اسلامک فائنانس مارکیٹ کا، کہ پیسہ جو ہے بجائے اس کے کہ وہ ان منی اینڈ ارننگ منی میں جائے، آپ ایک ایسا سسٹم بنا دیں کہ فنڈ بنائیں، اس فنڈ میں عام لوگ بھی وہ شریک ہوں، اور پھر SMEs، مائکرو اور جو چھوٹے کسان، بڑے کسان، وہ اس سے فائدہ اٹھا کے اپنا بزنس کریں، اور پھر اس سے جو ایک ریئل سیکٹر میں پروڈکشن ہوگی اس سے بینیفٹ بھی ہوگا، لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، لوگوں کو چیزیں ملیں گی، چیز ہوگی تو سستی ملے گی نا جی۔ تو بہرحال یہ ہے بیسیکلی پیراڈائم شفٹ جی۔ اب کنونشنل میں کیا، بارنگ آن انٹرسٹ ہے، لینڈنگ آن انٹرسٹ، اور منی از دی سبجیکٹ میٹر۔ دوسرے لفظوں میں منی کو جس طرح گھما پھرا کے اسی کو ہی دوسرے لفظوں میں منی ہی بیچ رہے ہیں یہ، اور سروسز اگینسٹ ویجز اور کمیشن۔ اب سروسز والا کام تو ہو سکتا ہے، میں اگر سروس دیتا ہوں کسی کو تو اس کا معاوضہ لینا میرا رائٹ ہے، یہ چیز دونوں سسٹم میں ایک ہے، ٹھیک ہے۔
البتہ باقی جو اوپر کی جو 3 چیزیں ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. کنونشنل اور اسلامک میں یہاں بارونگ آن انٹرسٹ نہیں ہوگی بلکہ ٹریڈنگ شریعہ رول ہوں گے, لیزنگ ہوگی یا doing other real sector business through sole proprietorship of شرکا. تو یہ اوور آل ایک پیراڈائم شفٹ ہے. یہ شفٹ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا انفارچونیٹلی. مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی مارکیٹ میں جب حبیب بینک وہ کماتا ہے تو ہم کیوں نہ کمائیں. حالانکہ یہ بنیادی چیز تھی, اگر کمٹمنٹ ہو سیٹھ میں مالک میں تو وہ کہے جی کہ میں تو بیسیکلی آیا ہی اس فیلڈ میں اس لیے ہوں کہ میں نے لوگوں سے پیسہ لے کے آگے بزنس کرنا ہے. جب میں بزنس کروں گا تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اکانومی یا سوسائٹی جو مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ میں بزنس کروں, پیسہ پوری قوم کا ہے, آپ اس سے بزنس کر رہے ہیں تو اس کے ریٹرن میں آپ قوم کو کیا دے رہے ہیں؟ اپنا پروفٹ کمائیں, لیکن کم از کم اس کے عوض میں کچھ وہ کام بھی تو کریں نا, تاکہ جس کو ہم کہیں کہ وہ جو CSR کے انڈر آتا ہے وہ یہی ایک بات ہے جس کو کنونشنل فائنانشل سسٹم گلوبل لیول پہ اب دیکھا گیا ہے, اس کو باقاعدہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا اسلامک میں ابھی یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہوئی. جی اب فائنانسنگ میں مرابحہ اور مساومہ سلم و استثناء. جی مرابحہ اور مساومہ میں فرق کیا ہے؟ جی سلمان بھائی آپ بتائیں گے. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیں. سر مرابحہ جو ہے نا سر ایک موڈ آف فائنینسنگ ہے جس میں جو ہے نا جو کاسٹ پلس پروفٹ جو ہے نا وہ دونوں کسٹمر کو بتایا جاتا ہے. کاسٹ بھی بتائی جاتی ہے اور پروفٹ مارجن بھی بتایا جاتا ہے اور سیل پرائس بھی بتائی جاتی ہے. اور مسوامہ میں سر کاسٹ پرائس نہیں بتائی جاتی, پروفٹ مارجن بھی نہیں بتایا جاتا, جسٹ سیل پرائس بتائی جاتی ہے کسٹمر کو. جی ایگزیکٹلی یو آر ایبسولوٹلی کریکٹ. گڈ. اصل میں تھوڑا سا میں اس کو مزید ایکسپلین کر سکتا ہوں. مرابحہ از اے بارگیننگ آن پروفٹ مارجن ایٹ دی نون کاسٹ. پھر میں دوہرا رہا ہوں, مرابحہ از اے بارگیننگ آن پروفٹ مارجن ایٹ دی نون کاسٹ. پہلے میں نے کاسٹ جو ہے ایک چیز کی میں نے خریدی اور اس کی ٹرانسپورٹ پلس ایوری تھنگ اسٹوریج ڈال کے مجھے کاسٹ پڑی 1000 روپیہ. اب 1000 روپے پر میں کسی کو بیچتا ہوں اور پروفٹ مارجن میں بارگیننگ کرتا ہوں کہ جی میں 100 روپیہ دوں گا, آپ کہتے ہیں نہیں میں نے 200 لینا ہے اور 100 پہ یا 150 پہ, تو قیمت 1150 طے ہو جاتی ہے. تو دوسرے لفظوں میں جو بائر ہے وہ چاہے گا کہ مجھے پرائس بتائی جائے اور پرائس کے اوپر مارجن لیا جائے. تو ہر یونٹ کی جو پرائس ہے وہ بتا کے اس کے اوپر کاسٹ لینا ہے. مساومہ اس سے ہٹ کے تھوڑا یہ ہے کہ ایز اے ہول بارگیننگ آن پرائس ہے irrespective of the cost to the seller. اب یہ فرق کیا ہے؟ ریئل لائف میں مساومہ ہوتا ہے, مرابحہ نہیں ہوتا. عام طور پر آپ مارکیٹ جاتے ہیں, آپ یہ تو نہیں کہتے اس سے کس نے میں لیا تھا بھائی کتنا لوگ ہیں, نو, آپ سیدھے سیدھے کہتے ہیں یہ کیا ہے, وہ کہتا ہے جی 100 روپے من ہے, یا یہ 10 روپے کلو ہے, یا یہ جو ایپل ہیں یہ 600 روپے کلو ہیں یا 500 روپے. یہ مساومہ ہے. مساومہ کا مطلب ہے کہ ہر یونٹ کی پرائس جو ہے وہ بتا دی جاتی ہے اور بیچنے والا از ناٹ باؤنڈ ٹو, بتا دے دو تو اس کی مرضی ہے, لیکن ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیل کہ یہ مجھے اتنے میں پڑا ہے اور اتنے بیچوں گا. اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو بینکوں میں وہ مرابحہ ہو رہی ہے, زیادہ اکثر آپ مرابحہ ہی سنتے ہیں. مساومہ جو ہے یہ میرے خیال میں کبھی یہ جو اسٹوڈنٹ ہیں جیسے آپ نے بتا دیا جنہوں نے کہیں پڑھا ہے یا جو اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے پڑھتے رہتے انہی کو پتا ہے. ایسا کیا مطلب ہے اس کا؟ تو کیا مساومہ نہیں ہو رہی, نہیں ہو سکتی شریعت میں, اس کا مسئلہ ہے؟ سر بینکنگ میں بینکنگ میں مساومہ بھی ہو رہی ہے. جو آپ کے لیپ ٹاپس ہیں, موبائل جنریٹرز ہیں, جو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ چند لوگوں کو پتا ہے, عام طور پر یہ نہیں ہو رہی. دیکھیں یہ عام طور پر میں جو کرتا ہوں, عام شخص جو ہے وہ مرابحہ ہی جانتا ہے, لیکن مساومہ اور بھی
بعض صورتوں میں ہوتی ہے، اور خاص طور پر جیسو یہ آئٹم ہے، جیسو آپ نے موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس میں بھی، اور کنزیومر آئٹم جتنے ہیں رننگ اس میں جو عام طور پر کنزیومر میں، لیکن بعض صورتوں میں آتا ہے ویری ہائی پرائس کموڈیٹیز میں آتا ہے. یہ ہائی پرائس کوالٹی کون سی ہے؟ ایک سال میں 1980 میں جب کام شروع ہوا اس وقت، تو اس میں اس طرح کا تھا. گڈانی جو بلوچستان میں ہمارا جو ایک بیچ ہے، وہاں پہ وہ شپ بریکنگ انڈسٹری قائم ہوئی تھی، جو انفارچونیٹلی اب ختم ہو گئی ڈیو ٹو ویریس ریزن. تو اس میں شپ بریکنگ کے لیے جہاز وہ لوگ لاتے تھے اور شپ بریک کر کے اس کی چیزیں اس کی بیچتے تھے، اور یہ باقاعدہ بزنس تھا. تو شپ پرانا بھی جو ہے وہ بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، تو بڑا پیسہ لگتا ہے اس میں. تو وہ اگر فرض یہ بکنا ایک ہی وہ آئٹم ہے، تو اس میں مرابہ بھی مساومہ ہی ہوگا کہ جی ٹھیک ہے، بیچنے والا کہے گا اتنی ہے، بینک کہے گا اتنی ہے، اور ایک قیمت طے ہو جائے گی. دوسرا اس کی وجہ ایک ہے کہ کیوں بینکوں میں عام طور پر یہ کیوں ہوتا ہے، یہ مساومہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہوتا ہے جہاں جب بینک نے سٹاک میں لا کے رکھ دیا ہو، جو کہ عام طور بینک نہیں کرتے بلکہ یہ انویسٹمنٹ گروپ کرتے ہیں یا انسٹالمنٹ سیل والے کر رہے ہوتے ہیں. عام طور پر بینک وہ مرابحہ ہی کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ مرابحہ میں پرافٹ مارجن جو ہے وہ طے ہوتا ہے، اور بینک مینجمنٹ کے لیے یہ ایزی ہے کہ وہ اپنے بزنس کو ایزیلی کنٹرول کرے، اور کرپشن کا یا نفع چھپانے کا جو کام ہے وہ کم سے کم ہو. وہ اس طرح کہ فرض کیا پورے ملک میں میزان بینک کی یا حبیب بینک کی برانچیں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہیں، تو ایک شخص وہ کہیں انڈیا کی سرحد کے پاس کہیں بہاول نگر فورٹ عباس میں وہ بیٹھا ہے اور ایک برانچ کھلی ہوئی ہے. تو اب اگر وہ مساومہ کرے گا کسان کے ساتھ یا کوئی چیز خرید کے آگے بیچے گا کسی مل کے ساتھ یا کوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز ہر آئٹم کی قیمت طے ہوگی. وہ کہے گا جی یہ جو کھاد کی بوری ہے وہ 3 میں، وہ کہے گا نہیں 3500 میں. تو اب وہاں پہ بہت ہی کرپشن کے چانسز ہوں گے. تو اس کا توڑ یہ ہے کہ جی مینجمنٹ جو ہے وہ کراچی بیٹھی ہوئی ہے، ٹاپ مینجمنٹ، وہ کہتی ہے جی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنے میں چیز ہونی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ واٹ ایور یو انویسٹ اس کے اوپر 10% پروفٹ آپ لیں. انہوں نے اپنا مارجن بتا دیا. اب اس کے لیے مرابحہ از دی بیسٹ ٹول، ٹھیک ہے نا. تو کنٹرول جو ہے وہ مرابحہ میں مینجمنٹ کا ایک بہتر ہے، اس میں کرپشن کا لحاظ کا کسی زیادتی کا کوئی بندہ آ گیا چاچا ماما رشتے دار، اس کو تو دے دیا 500 میں اور دوسرے کو دے دیا مہنگا، اور مینجمنٹ کو کیا پتا کہ ایک چیز کتنی ہے کتنی نہیں ہے. یہ لازمی تو نہیں ہے نا کہ فرٹیلائزر یا اور بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس طرح بات یہ ہوئی کہ جو ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے اور مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے جو آسان ہے وہ مرابحہ ہے. چنانچہ ہم جب اسلامک لا آف کانٹریکٹ میں دیکھتے ہیں تو مجلۃ الاحکام العدلیہ، یہ سلطنت عثمانیہ کا جو بیسیکلی تجارت کا جو ایک تھا رولز بک تھی، مجلہ اس کو عام طور پر کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ مرابحہ کی جو پرائس مارجن ہے وہ بھی باقاعدہ بادشاہ کی طرف سے طے کیا جاتا تھا. اس زمانے میں بادشاہ جو سینٹرل بینک جو بھی ان کا بندہ تھا، وزیر کہہ لیں، وہ یہ مرابحہ کا پرافٹ مارجن طے کرتا تھا. باقاعدہ ہوتا تھا کہ جی آپ کپڑے کے بزنس میں اتنے % پروفٹ لے سکتے ہیں. تو یہ یعنی جب ہم بات کرتے ہیں نا، بعض لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ مرابحہ جس پہ بینک کیش اینڈ کریڈٹ پرائس میں فرق کرتے ہیں، یہ نام کا اسلام ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو یہ بات غلط ہے. لیگلٹی کے اعتبار سے وہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی لیگل کوئی شریعہ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے اس میں. البتہ اس کے بینیفٹ وز مشارکہ کم زیادہ ہو سکتے ہیں. تو یہ تھا بیسیکلی مرابحہ اور مساومہ میں فرق. عام طور پر جو ہے وہ مساومہ اس لیے نہیں ہوتی کہ مساومہ میں جو ہے ایک جو قیمت ہے وہ طے ہونی ہے،
اور بینک کیا کرتا ہے کہ بینک چیزیں لا کے کم رکھتا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا تھا کہ سعودی عرب میں رجحی کمرشل ایکسچینج ہے, ان کے بڑے بڑے سٹور ہیں, وہاں وہ یہ ساری چیزیں ایون گاڑیاں لا کے رکھتے ہیں, کاریں اور بڑی ہائی پرائس جو وہیکلز ہیں وہ, اور آگے بیچتے ہیں. وہ مساومہ ہو سکتا ہے, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. لیکن یہاں ہمارے بینک تو کچھ بھی نہیں رکھتے, یہ تو انوینٹری بناتے ہی نہیں ہے. ہمارا بی سی او ان کو روک رہا ہے انفارچونیٹلی. بی سی او میں انہوں نے ایک چینج کر دی, بینکنگ کمپنی آرڈیننس میں چینج کر دی, یعنی سیکشن 7 ان کا باقاعدہ روک رہا ہے کہ بینک فار پرچیز آف دیئر بزنس دے ول ناٹ فار کنڈکٹ آف دیئر بزنس دے ول ناٹ پرچیز دی ریئل گڈس. لیکن جب اسلامک بینکنگ کی باری آئی تو ان کو تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ یہ کی گئی کہ دے کین پرچیز فار دی پرپز آف اسلامک بینکنگ. اب اسلامک بینکنگ کا پرپز کیا ہے کہ انہوں نے خرید کے آگے بیچنا ہے تو ٹھیک ہے وہ کریں, یا خرید کے آگے لیز دینا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بینکوں نے جو اس کا ماڈل اپنایا وہ یہی تھا کہ وہ اپنے پاس کم سے کم ٹائم میں وہ اس کی انوینٹری رکھتے ہیں. اب اس کا طریقہ جو انہوں نے مرابحہ میں یہ کیا کہ اپنے کلائنٹ کو ہی ایجنٹ بنایا, اور اس نے جب وہ پرچیز کر لیا پھر وہ رپورٹ کرتا ہے بینک کو کہ جی میں نے آئی ہیو پرچیز دیٹ کموڈٹی ایز یور ایجنٹ. اب فرض کیا آج 18 تاریخ ہے, اس نے رپورٹ کیا. اب اگر کوئی نقصان ہوتا ہے جب تک وہ چیز باقاعدہ مرابحہ نہیں ہوتی وہ بینک کا ہے. لیکن بینک نے طریقہ کار ایسے رکھا ہوا ہے کہ جو ہی وہ رپورٹ کرتا ہے فوراً بینک کہتا ہے اوکے آئی ایکسپٹ. اس نے آفر کیا, بینک نے ایکسپٹ کیا. تو یہ اس کے پیچھے ریشنل کیا ہے کہ بینک اپنا جو رسک ہے اس کو کم سے کم کرنا چاہتا ہے, اور اس کے پیچھے اصل ایک وجہ کیا ہے کہ ہمارا جو بینکنگ لا ہے وہ بنیادی طور پر اس کو الاؤ ہی نہیں کر رہا. جو الاؤ کر رہا ہے صرف اس خاص مقصد کے لیے کر رہا ہے, اور وہ مقصد کیا ہے جی کہ آپ نے کوئی نہ کوئی طریقہ کرنا ہے. اسی طرح سلم میں کیا کہ کلائنٹ جس نے ایک چیز دینی ہے آپ کو, چینی مثال کے طور پر آپ نے شوگر مل کی فائنانسنگ کی اور پیسہ اس کو پہلے پے کر دیا اور کہا جی کہ ہم 5000 کلو یا 10,000 کلو شوگر آپ سے لیں گے اور فلان ڈیٹ کو آپ نے دینی ہے. اب وہ مل والا جو ہے وہ جس دن جو طے ہے وہ انفارم کرتا ہے جی آپ کی شوگر تیار ہے, آپ اس وقت بینک نے اس کو کلائنٹ اپنا ایجنٹ بنا دیا. تو ایجنٹ بنا کے پھر بینک اسے مطالبہ کا بڑا عجیب کرتا ہے. وہ مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ایجنٹ کے طور پر آج آپ یعنی آپ مالک بن گئے ہیں, یعنی آپ نے رپورٹ ہمیں چیز دینی تھی, آپ نے دے دیا. اب آپ ہمارے ایجنٹ کے طور پر اس کو بیچیں. اب چیز بکنے میں فرض کیا 10 دن لگے, 15 دن لگے, مہینہ لگے, لیکن بینک ایزیوم کرتا ہے کہ نہیں, اب اس نے چونکہ ایجنسی ایکسیپٹ کر لی ہے, وہ آج 18 تاریخ کی شام 5:30 بجے جب بینکنگ کا بزنس ہے وہ بیچ کے پیسے ہمیں دے اور ہم اپنا کام پورا کریں. اب یہ ایک تو ایشو, اس کو بعض صورتوں میں اب سلمان صاحب اس حوالے سے بہت زیادہ مجھے پتا ہے کہ یہ جو کہ کرتے رہے ہیں, اور اس میں شاید یہ بات بھی تو اس میں جو ہمیں اس کی یعنی ہم تو بیٹھے ہوتے ہیں نا ریسرچر یا اکیڈمیا کے لوگ جو ہیں نا, ہمیں جو شکایت اس طرح کی ملی مارکیٹ سے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ بینک ہمیں ایجنٹ بنا کے کہتا ہے کہ یہ چیز بیچیں اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ جی پے آرڈر بناؤ اور ہمارے کھاتے پہ جمع کراؤ. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اب شوگر جو ہے, ہاں جی جواب دے دوں پریکٹیکل ایکسپیرینس سے. اچھا نہیں, جواب ابھی میں بعد میں بات کرتا ہوں, ابھی 1 منٹ پوری کر لینے دیں. تو اس میں دیکھا کہ جی علماء نے اس کو الاؤ بھی کیا ہوا ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ الاؤ کرنے کے لیے تو کوئی نہ کوئی بہانہ, کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے. اور اصولی طور پر جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک نہ بکے. چنانچہ جب میں بینک آف خیبر میں تھا ایز اے شریعہ بورڈ ممبر, تو ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ اس کو باقاعدہ ہم ٹائم دیتے تھے. ہم نے یعنی مینجمنٹ سے یہ کہا کہ آپ اس کو ٹائم دے دیں
5 دن 10 دن 15 دن اور اسے کہیں کہ بھی اس کو ایز ارلی ایز پاسبل بیچو، اور جس دن بیچو جتنا بیچو اتنی اماؤنٹ جو ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ کریڈٹ کرو. یہ اس کا صحیح طریقہ ہے. لیکن اگر آپ اس کو یعنی جس طرح کنونشنل میں یہ تھا کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کو پیسہ واپس کرنا ہے، آپ نے یہ کہہ دیا کہ چونکہ آپ نے 18 جون کو وہ جو شوگر تھی وہ یا شوگر ہے یا پولٹری فیڈ ہے وہ سپلائی کرنی تھی، اور اس پہ ہم نے پہلے سے اس کو ایک پرائس دے دی کہ جی 60 روپے یا 70 روپے کلو کے حساب سے آپ نے بیچنی ہے، اور باقی جو سلم کے رول ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو اب آپ این 15 منٹ کے اندر اندر ساری اماؤنٹ جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو سلمان صاحب کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. اب سلمان صاحب آپ بتائیں یہ کیسے ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کموڈٹی ہے شوگر بھی اور چکن فیڈ بھی، چکن فیڈ کا میرا آپ کی آواز تھوڑی سی آہستہ آ رہی ہے پلیز. سر میرا چکن فیڈ کا بہت زبردست ایکسپیرینس ہے، اور اس کے لیے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. پولٹری فارمرز ایڈوانس میں پیمنٹ کرتے ہیں ان فیڈ سپلائرز کو. بعض ٹائم کے اوپر وہ ایڈوانس میں پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چکن ہمیں ادھارا دے دو جو چوزا ہے، لیکن فیڈ کے پیسے ہم دے رہے ہیں آپ کو. ہمیں پتا تھا، میں نے اسلام آباد فیڈ میں جب مجھے سجاد صاحب نے کہا نا کہ نہیں وہ باتیں اپنی جگہ پہ ہیں ڈفرنٹ، لیکن میں جو یہ بات اصول کی کر رہا ہوں اس میں تو بڑے بڑے جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں اولے، اس میں یہ ہے کہ آپ اتنا مارجن اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتا ہے کہ جلدی جلدی جان چھڑائیں، اس کو پیسے دیں اور بمپر پروفٹ خود رکھیں. یہ بھی ایک بڑی گڑبڑ ہے. مارکیٹ میں پرائس زیادہ ہے، آپ اس کو مارکیٹ میں پرائس پھنس گیا 90 روپے کلو ہے مثال کے طور پر اب چینی کی، آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے خریدا تھا، ہم نے یعنی یہ چیز. ہلو اچھا جی، ہم سلم میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے. ابھی ہم نے نا اس کو آگے چل رہا ہے میرے خیال میں، پھر بعد میں بات کریں گے. تو استثناء جو ہے یہ تھوڑا سا اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے سر استثناء سلم ان چیزوں کی ہوتی ہے جو مثلی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ اگر وہ فرض کیا کسی یعنی بیچنے والے نے جس نے بیچی تھی چیز پہلے وہ خود پھر پروڈیوس نہیں کر سکا نہیں تو وہ مارکیٹ سے لے گا. تو اس طرح استثناء ان چیزوں کی ہوتی ہے جن کو بنانا ہے، مینوفیکچر کرنا ہے یا کنسٹرکٹ کرنا ہے. تو ان میں اور بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ ادر دین فقہ حنفی باقی ساری جو فقہی اسکول ہیں ان میں سلم ہی بنیادی چیز ہے، اور سلم کی شرائط پر ہی ساری جو فارورڈ سیل پرچیز ہوتی ہے. لیکن یہ جو فقہ حنفی ہے اس میں استثناء کو بھی لیا گیا، اور اس میں فرق یہ کیا گیا کہ سلم میں فل پیمنٹ پرائس اپورڈ لازمی ہے، استثناء میں لازمی نہیں ہے. استثناء میں اٹ کین بی فل پیمنٹ ان ایڈوانس، اٹ کین بی پارٹ پیمنٹ، اور اٹ کین بی فل ایون اس کو ڈیفر بھی کر سکتے ہیں. یہ اور اس کے پیچھے جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ استثناء کی نیچر ڈیفرنٹ ہے، اور اس میں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیلر کی اپنی کمٹمنٹ پہ، اپنی کوشش پہ، اس کی نیت پہ، اور اس کے ایک ایفرٹ پہ. جبکہ سلم جو ہے وہ بیسیکلی ایک ڈیٹ بن جاتا ہے. جب میں نے ایک چیز بیچی اور پیسے ایڈوانس میں لے لیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میرا کام یہ ہے کہ اتنے اس کے عوض میں گندم دوں. اب استثناء میں یہ ہے کہ میں نے کوئی چیز بنانی ہے، اب بنانے میں جو میرا ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک چیز، بلکہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خام مال کہاں سے آئے گا جو کہ میں نے لینا ہے. پھر اس میں اس کے لیے انرجی چاہیے، بجلی کے مسئلے مسائل ہیں اور اس طرح کے ایشوز ہیں. تو وہاں پہ یہ رکھا گیا کہ یہاں اس کو پیمنٹ کی گنجائش ہے. یہ جب ہم استثناء میں مزید ڈسکس کریں گے، لیکن یہ دونوں جو سیل ہیں یہ بیسیکلی فارورڈ سیل ہے. نیکسٹ آتا ہے کہ
issue of sale of debt. Conventional finance میں ڈسکاؤنٹنگ آف بل اور سیل آف ڈیٹ ایک بڑی عام سی ایک ٹرانزیکشن ہے، لیکن اسلامک فائنانس میں یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس کی پروہیبیشن ہے. اور جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ سیل آف ڈیٹ پر سے ناٹ الاؤڈ، البتہ اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ الاؤڈ ہے، اور اسائنمنٹ ود ریکورس، اور اس کی جو ایکچوئل جو پرائس ہے اس پہ. تو اب آپ جی سے جی سر شارٹ سیلنگ جو ہے، جو فائنانس کا کنسپٹ ہے جس میں آپ لوگ ایک چیز خریدتے ہیں اور اس کو اسی وقت سیل کر دیتے ہیں، تو یہ اسلامک فائنانس میں الاؤ ہے سر شارٹ سیلنگ؟ میں سمجھا نہیں، میں خریدتا ہوں اور اسی وقت بیچ دیتا ہوں. سر یہ دیکھیں شیئرز میں ہوتا ہے نا کہ جو بروکر ایک وقت میں شیئر ہاں خریدتے ہیں، ایک وقت میں بیچ دیتے ہیں، پھر نہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی کہ اب ہمارے ملک میں کراچی مین مارکیٹ ہے جہاں پہ گندم نہیں، یہ چینی اور باہر سے جتنی چیزیں، ایون چینی اور کاٹن کا سارا کاروبار جو ہے، وہ سودے جو ہے وہ کراچی میں ہو رہے ہیں. حالانکہ کاٹن جننگ ساری وہ پنجاب میں ہے، وہاڑی میں، ملتان میں، ان علاقوں میں ہے، لیکن کاٹن بیل کے سودے وہاں ہو رہے ہیں. اب میں یہاں بیٹھا کاٹن کا بزنس کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں اس کو جی میرے لیے اتنی بیل میں خرید رہا ہوں، اور شام کو میں نے وہی بیل آگے بیچ دی. تو میں نے تو نہ وہ خریدی تھی اور اب بیچ بھی دی، پروفٹ بھی کما لیا. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو اصل پرابلم ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا نا 4-5 سلائیڈ پہلے، کہ جو کانٹریکٹ ہوا ہے پہلے اس کو پورا کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں سینکٹیٹی آف دی کانٹریکٹ. میرا کانٹریکٹ کمپلیٹ ہی تب ہوگا، میں بروکر کو اپنا اکاؤنٹ کھلوایا ہوا ہے اور اس کے پاس کچھ اماؤنٹ تھوڑا سا اس کا کمیشن دے کے یہاں بیٹھا کاروبار کرتا ہوں، اور شام کو میں نیٹ آف کرتا ہوں کہ میں نے آج اتنی بیل خریدی اور اتنی بیچی، اتنا مجھے پروفٹ ہوا، میرے اکاؤنٹ میں ڈال دو جی. تو یہ سارا کام غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جو الٹیمیٹلی جو گڈس کی پرائس ہیں وہ آرٹیفیشلی بڑھتی جاتی ہیں، جس میں الٹیمیٹ جو کنزیومر ہے وہ نقصان میں ہوتا ہے. دین اگلا جو ٹریڈ کے بعد ہے وہ اجارہ ہے. اجارہ ہم نے کافی بات کی. اجارہ ایسی چیزوں کا ہوتا ہے جو یعنی یوز کے ساتھ ان کی جو حیت ہے، ان کی اصل شکل ہے، وہ چینج نہ ہو، وہ ختم نہ ہو جائے، کنزیوم نہ ہو جائے. اب اس میں جو بینیفٹ یہ ہے کہ اس کی بیس پہ جو سکوک ہیں وہ اسلامک کیپٹل مارکیٹ کا ایک اہم پارٹ ہے جو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. پھر شرکہ کانٹریکٹ ہے، اور پھر اور اس کی مختلف جو اشیاء ہیں اس حوالے سے اس میں شراکت کیسے ہونی ہے. وہ اب شراکت کی قسمیں کیا ہیں؟ 2 بنیادی قسمیں ہیں. ایک شرکہ الملک یعنی اونرشپ بائی وے آف میں پارٹنرشپ، جیسے میں اور آپ مل کے ایک پلاٹ لے لیتے ہیں، یا 2 بھائی جوائنٹلی ایک چیز انہیرٹ کرتے ہیں. اب انہیرٹ کرنے سے اب دونوں بھائی جو ہیں وہ اس کے مالک ہیں، تو اس کے ایک الگ رول ہیں. اور جو شرکت العقد ہے یعنی اس پر وہ ایک الگ ہے، تو اس کے رول بھی الگ ہے. پھر آتا ہے ڈی ایم، ڈیمینشنگ مشارکہ. یہ دیکھیں یعنی ایک پارٹنرشپ ہوتی ہے لیکن وہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی وہ ایک پارٹنر کے لیے وہ ڈیمینش ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پارٹنر جو ہے وہ ایک کا حصہ خریدتا رہتا ہے. اور یہ چیز عام آتی ہے ہاؤسنگ فائنانس وغیرہ میں. تو سروس بیسڈ بینکنگ جو ہے، فائنانسنگ ہے، وہ ایل سی ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں ایل سی میں جو سروسز ہیں ان کا صلہ لینا جو ہے وہ چونکہ جائز ہے، اس لیے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی
اس میں بیسیکلی 3 4 5 چیپٹر جو ہیں وہ آئیں گے، خاص طور پر جو سیل کانٹریکٹ کے حوالے سے ہے، مشارکہ ہے، مضاربہ ہے. یہ دیکھیں نا، اس کا نام رکھا ہے اسلامک فائنانس کانٹریکٹ سٹرکچر، اس میں سارے ہیں. جبکہ آپ نے دیکھا کہ بک جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ اسلامک فائنانس، وہ ہر چیپٹر، ہر کانٹریکٹ پر الگ چیپٹر ہے. البتہ اس اوور آل سارے کو ڈسکس کرتا ہے وہ چیپٹر جو ٹریڈ پر ہے، وہ چوتھا ہے یا پانچواں ہے، اس کو لازمی دیکھ لیں. باقی ہم نے ادروائز جب ہم اسلامک فائنانس میں جب یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو وہاں ہر کانٹریکٹ کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. اب ہم کانٹریکٹ کو اتنی ڈیٹیل میں پڑھنے کی بجائے ہم اس کی اوور آل جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں. ورنہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم ایک ہی لیکچر میں ہم ٹریڈ بھی ڈسکس کر رہے ہیں، ہم لیز بھی ڈسکس کر رہے ہیں، اور ٹریڈ میں ہم فارورڈ بھی کر رہے ہیں، اور کریڈٹ بھی کر رہے ہیں، فیوچر بھی کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ ہمارے کورس کا بیسیکلی جو سٹرکچر ہی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس سٹرکچر تک پہنچنے کے لیے مجھے ساری ڈیٹیلیں آپ کو بتانی ہوتی ہیں. تو اس طرح آپ جو چیپٹر آن ٹریڈ ہے وہ 5واں ہے یا 6واں میرے خیال میں یا 4تھا ہے، وہ اہم ہے، وہ دیکھ لیں. باقی ہر چیپٹر جو ہے مرابحہ پر الگ ہے. یہ آپ جیسے جیسے ٹائم ملتا ہے تو اس کو جی. اب میں نے بتایا تھا اب پہلے بھی اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت اسلامک فائنانس کا جو تھیوری کی بیس پہ یہ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایل جی کا معاملہ، اس کے اوپر جو ایل جی ایشو جو ادارہ ہے اس کا جو چارجز ہیں وہ کیسے طے کیے جائیں، پرٹیکولرلی جب وہ پے کرنی پڑ جائے. تو یہ اس پہ کوئی ابھی جو ہے نا کنسنسس نہیں ہوا، کیونکہ اصول کیا ہے کہ جس طرح ربا جو ہے پروہیبٹڈ ہے، اس طرح کفالہ کے اوپر بھی کوئی چارج لینا یہ پروہیبٹڈ ہے. کفالہ یہاں گارنٹی ہم اس کو کہیں گے. تو بہرحال اسلامک کیپٹل اور منی مارکیٹ میں اتنا رول کفالہ کا نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں مزید اس کی بجائے مزید اگر ٹائم ملا تو ڈسکس کریں گے. تو ابھی اب جو تھوڑا سا ٹائم ہے 15 منٹ کا، اس میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہم نے بنیادی طور پر ساری چیزیں ڈسکس کی اوور آل سیل کی. اب یہاں تھوڑی ڈیٹیل ہے، جیسے مرابحہ ہے، یہ کیا ہوتی ہے؟ رے بے ہو رہے، جس طرح ربا تھا یعنی اضافہ ایسا جو رسک فری ہو، اب یہاں پہ پروفٹ ہے رب. تو عربی میں ربا اور رب میں زمین آسمان کا فرق ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، جو بیع کے اوپر ربا ہو، جو مرابحہ ہے، اور ربا کے اوپر جو ہے وہ جو اماؤنٹ ہے وہ حرام ہے. تو اس میں اس کی بنیادی چیزیں، بیسک کانسیپٹ کیا ہے؟ سیل آن میوچلی ایگریڈ پروفٹ مارجن آن نون کاسٹ آف گڈس. اب میں نے اس کو جان بوجھ کے خالی اس لیے چھوڑا ہے کہ اس پہ آپ توجہ دیں. پہلے سے کاسٹ آف جو گڈس ہے، یعنی اس پہ جو جتنی لاگت آئی ہے بینک کو یا بیچنے والے کو، دیٹ ہیز ٹو بی نون. تو یہاں لفظ ہے وہ لکھ لیں اپنے پاس، نون کاسٹ آف گڈس، تاکہ آپ کو یاد رہے. یہاں میں نے چھوڑا اس لیے تھا تاکہ آپ اس پہ ایمفیسائز کر سکیں. دوسرے لفظوں میں جو اس کا بیسیکلی مرابحہ کا جب ہم اسلامک لا آف کانٹریکٹ پہ دیکھتے ہیں، جو شروع ہوئی، جو کچھ کتابوں میں موجود ہے، وہ اس طرح کے کیا عراق سے لوگ جاتے اور سیریا وہاں جا کے کچھ پرچیز کرتے لاتے، اس طرح ان کا امپورٹ ایکسپورٹ جو کہ اس دور کا تھا، ایک مہینوں لگتے، جو ہیں وہ جاتے. تو اس میں پھر وہ لوگ جو نہیں جا رہے ہوتے تھے وہ پھر کہتے تھے ایک دوسرے کو کہ آپ میرے لیے بھی چیز لے کے یا سامان لے کے یا کپڑا لے کے آئیں. تو اب وہ 2 صورتیں تھیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ لے آؤں گا اور اتنا پروفٹ لوں گا، ٹھیک ہے. تو
اسی طرح عربوں میں بھی تھا، اور یہ اس دور کی ایک جو ہے نا بنیاد ہے، ایک چیز ہے، اور اب اس میں چلی آ رہی ہے. میں نے بتایا کہ مجلہ میں باقاعدہ یہ بھی ہے کہ امیر یا جو اس وقت کا وزیر خزانہ ہوتا تھا وہ اس کی جو پروفٹ مارجن بھی طے کرتا تھا. اب یہاں پہ پروفٹ مارجن کو لنک کیا گیا ہے. جو اصل بات یہاں کرنے کی وہ یہ ہے کہ بینچ مارک رکھا گیا ہے، اور بینچ مارک یہاں کیا ہے، وہ پوری مارکیٹ کا جو بینچ مارک ہے وہ کائبر ہے، کراچی انٹر بینک آفر ریٹ. چونکہ وہ انٹرسٹ بیسڈ ہے تو اب سارے بینک وہ اسلامک ہوں یا کنونشنل ہوں اس کی کائبور کو ہی یوز کر رہے ہیں. جو کنونشنل بینک ہیں وہ اپنی فائنانسنگ میں یوز کرتے ہیں، اور اسلامک بینک جو ہے وہ اپنے ان ٹرانزیکشن میں جو وہ سیل اور اجارہ کی بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اب یہ پرائسنگ ٹول کے طور پر اب وہ لوگ جو اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اور شاید میرے خیال میں 1% یا زیادہ سے زیادہ 5% کے پاس صحیح ہو کہ جی یہ غلط ہے، ایسی بات نہیں ہے. ایز اے پرائسنگ ٹول کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی اس مارجن کو جو میں ایک سودی کاروبار کے لیے یوز کر رہا ہوں اس مارجن کو میں اسلامی بزنس کے لیے بھی یوز کر سکتا ہوں. اصل کام میرا کیا ہے کہ میں نے یارن خرید کے ایک ٹیکسٹائل مل کے بیچا ہے، یہ چونکہ جائز ہے. اب اس میں خرید کر بیچنے میں جو پروفٹ ایڈ کیا ہے وہ میں نے ایک خاص ریشو سے، خاص فارمولے سے ایڈ کیا، اور فارمولا جو ہے وہ البتہ ایسا ہے جو کہ منی مارکیٹ کا ہے، جو انٹرسٹ بیس مارکیٹ ہے. اب اگر ان لانگر پرسپیکٹو دیکھا جائے تو یہ بات صحیح نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ مارکیٹ ابھی ہے ہی بڑی کم، ٹوٹل یعنی ہم 14 سالوں میں 2002 سے لے کر آج 2020 ہو گیا ہے، 16 سالوں میں ہم اس پر 15% تک پہنچے. ٹھیک ہے، یعنی 15% شیئر جو ہے ہماری ٹوٹل بینکنگ ایسٹ کا وہ اسلامک بینکوں کا ہے یا ڈپازٹ کا. تو اس صورت میں اسلامک بینکس جو ہیں وہ یعنی اپنا ریٹ بنائیں تو کیسے بنائیں؟ بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بڑی محنت، بڑی کمٹمنٹ، اور آپ کو پتہ ہے وہ کمٹمنٹ تو ہے نہیں. جیسے میں نے بتایا تھا آپ کو ابھی 15 منٹ پہلے کہ سیٹ ہے وہ اپنا پروفٹ زیادہ کرنا چاہتا ہے، اس کو کیا، البتہ اگر ریگولیٹر یہ چاہے گا تو ہوگا. اب ریگولیٹر چونکہ الاؤ کر رہا ہے تو وہ بھی چل رہے ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ شریعہ اس کو الاؤ کرتی ہے ٹو یوز کائبر ایز اے ٹول فار پرائسنگ بس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ٹول کو یوز کرتے ہوئے آپ انویسٹمنٹ شروع کر دیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ انویسٹمنٹ کریں گے تو وہ اگر انٹرسٹ بیسڈ سیکورٹی میں کریں گے تو غلط ہوگا، اگر سکوک میں کریں گے تو ٹھیک ہوگا. تو یہ ایک اہم بات تھی جو بتانی تھی. پھر سیل پرائس جو ہے وہ اسپاٹ بھی ہو سکتی ہے، ڈیفرڈ بھی ہو سکتی ہے. عام طور پر ڈیفرڈ ہوتی ہے جس کو ہم مرابحہ معجل کہتے ہیں، ایسا مرابحہ جس میں ڈیلے کر دیا جائے. معجل واو حمزہ کے ساتھ، معجل کا مطلب ڈیلے کیا. وہ جن کی شادی ہوئی ہے وہ پتہ ان کا مہر معجل اور غیر معجل یہ وہی چیز ہے. اگر فوری دے دیا جائے تو عین کے ساتھ معجل اجلت، یہاں واو والا ہے کو ڈیفر کیا جائے. تو مرابحہ کا مطلب ہے کہ پروفٹ لینا. اب پروفٹ اسپاٹ پہ بھی ہو سکتا ہے اور ڈیفرڈ پہ بھی، دونوں طرح پہ. لیکن عام طور پر جو بینک کر رہے ہوتے ہیں وہ مرابحہ معجل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ڈیفرڈ ہوتا ہے. لیکن بعض صورتوں میں اسپاٹ بھی ہوتا ہے. جی آپ میں سے جو بینکر صاحب ہیں وہ بتائیں نا کہ یہ اسپاٹ کب ہوتا ہے؟ کوئی ایسی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے؟ اسپاٹ مرابحہ کب ہوتا ہے؟ یعنی بینک کہے جی ٹھیک ہے چیز مجھے پڑی تھی 1000 میں، آپ چونکہ فائنانسنگ نہیں لے رہے آپ 1000 میں لے جائیں، بینک اپنا کمیشن 200-400 لے بس، باقی تو اس میں فائنانسنگ نہیں ہے، پروفٹ نہیں کیا. سائٹ ایل سی، جی بالکل بالکل، سائٹ ایل سی. اب سائٹ ایل سی جب کی ہے تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ سائٹ ایل سی کیا ہوتی ہے. اس کے اپوزٹ دوسری ایل سی کیا ہوتی ہے؟ یس. اب یہ دونوں چیز رائے سمجھائیں ذرا باقی لوگوں کو. جب میں نے کوئی بھی مال امپورٹ کیا اور
اس کی جو پیمنٹ تھی وہ بینک کو فوراً کر دی. بینک نے میرے بہاف پہ ایکسپورٹنگ بینک کو پیمنٹ کر دی, تو یہ سائٹ ایل سی کہلاتی ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ ڈاکومنٹس دیکھتے ہی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. جبکہ یوزرس میں ہم جو بھی مٹیریل, جو بھی چیز کموڈٹی میں نے منگوائی ہے, میں اس کو بیچ کر پیمنٹ دوں گا, اور وہ میرا جو سپلائر ہے ایکسپورٹر, اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ میں تمہیں 90 ڈیز 180 ڈیز یا 120 ڈیز میں تمہیں پے کروں گا. تو اس میں بینک بھی ہمارا جو امپورٹنگ بینک ہے, جو وہ امپورٹر ہے وہ بیسیکلی فائنانس لے رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, لیکن ایبسولوٹلی یو آر کریکٹ. میں اب تھوڑا سا اس کو مزید, آپ نے بالکل صحیح کہا اور یہ ٹھیک ہے, تھوڑا سا اس کو مزید میں ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ وہ آپ میں سے جو آئی ایم شیور کہ کوئی 20-25 ضرور ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ چیزیں پہلی دفعہ سنی ہوں گی. تو صورتحال یہ ہے کہ جب بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتی ہے تو درمیان میں بینک لایا جاتا ہے تاکہ انٹرنیشنل لیول پہ, گلوبل لیول پہ پیمنٹ کو انشور کیا جائے. آپ کو پتا ہے نا, میں آپ سے ادھار لوں تو مجھے کیسے ہاؤ آئی ہیو ٹو انشور کہ مجھے آپ کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑے گا. تو یہ اپنے ملک کی بات ہے. تو کجا ایک جاپان میں بندہ بیٹھا ہوا ایکسپورٹر ہے اور یہاں ہم امپورٹر ہیں, کون پوچھتا ہے بعد میں. تو اس کے لیے دنیا میں باقاعدہ وہ ایک نظام آیا جو ٹریڈ فائنانسنگ کا, اس کو وہ اس کے یہ تھا کہ بینک درمیان میں گارنٹی دے, اور اس انسٹرومنٹ کا نام لگا لیٹر آف کریڈٹ. یعنی کریڈٹ کا مطلب ہے کہ وہ ایل سی وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جو امپورٹر کھلواتا ہے, اور جب وہ ایل سی کھل جاتی ہے تو وہ پھر اپنے ایکسپورٹر کے بینک کو بھیجتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایکسپورٹ والے نے کرنے وہ چیز ایکسپورٹ کر دی, اس کے جو ڈاکومنٹ ہیں بل آف لیڈنگ اور یہ وہ اپنے بینک کو دے دیے, اس بینک نے فوراً ایل سی کھولنے والے بینک کو دے دیے. تو اب جس بینک نے ایل سی کھولی ہے وہ باؤنڈ ٹو پے دیئر اینڈ دین, پے نہیں بلکہ اس کا ناسٹرو اکاؤنٹ وہاں ہوتا ہے. اس ناسٹرو اکاؤنٹ سے جو ہی یہاں سے کلک کرتا ہے وہ فوراً وہ ڈیبٹ کر لیتا ہے. تو اب اس صورت میں اگر میں امپورٹ کرنا چاہتا ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, یعنی مجھے بینک کی فائنانسنگ کی ضرورت نہیں ہے, تو میں اسپاٹ مرابحہ, بینک میرے ساتھ اسپاٹ مرابحہ کرے گا, ٹھیک ہے نا. تو میں پھر بینک کے پاس کیوں جاتا ہوں؟ اس لیے کہ اس سسٹم میں آنے کے لیے مجھے بینک کے ذریعے ایل سی کھولنی ہے. تو چونکہ مجھے فائنانس کی ضرورت نہیں تو میں اسپاٹ مرابحہ کرتا ہوں. لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ اس سسٹم میں جو ہیلپ بھی چاہیے بلکہ ساتھ پروفٹ فائنانسنگ بھی چاہیے, تو پھر میں یوز ایل سی کھولوں گا, جس میں ہوتا ہے جی کہ عام طور پر 60 ڈیز 90 ڈیز کے بعد پیمنٹ ہوتی ہے. مطلب یہ ہو کہ پھر دوسرے لفظوں میں بینک اتنی فائنانسنگ کر رہا ہوتا ہے میرے لیے, تو وہ یوز ایل سی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ پھر مرابحہ, اہم بات یہ ہے کہ ایک لون والی بات نہیں ہے, ایک ایسا ایک بیسیکلی ٹریڈ کا ایک کانٹریکٹ ہے جس میں باقاعدہ کچھ چیز بیچی جاتی ہے, خریدی جاتی ہے. تو وہ ساری چیزیں, اور سب سے بڑی بات یہ بیوع الامانات میں سے ہے. اب اس پر ہم ختم کرتے ہیں اگلی کلاس. وہ بیوع الامانات کیا ہے کہ بے کی جمع بیوع, امانت یعنی ایسی بے, ایسی سیل جس میں ایک پارٹی یعنی سیلر جو ہے وہ ٹرسٹ جو ہے وہ ایک ٹیک اپ کرتا ہے. وہ اس نے ایک بات جو ایسی کی ہے جو ہر لحاظ سے وہ ایک ٹرسٹی کے طور پہ. اب جہاں ہم نے بات کی تھی مرابحہ کی, مطلب یہ ہے کہ ہی ہیز ٹو ٹیل دی پرائس, اور پرائس جو ہے وہ بتانے میں بالکل آنیسٹی ہونی چاہیے, گڑبڑ نہیں کرنی, میں نے اتنی میں چیز خریدی ہے. تو اب بیوع الامانات جو ہیں وہ اس کی 3 قسمیں ہیں. ایک یہ ہے کہ جتنے پہ خریدا اتنے پہ ہی بیچ دیا, لیکن امانت کے ساتھ, دیانت کے ساتھ بتانا ہے میں نے چیز 1000 روپے میں خریدی, 1000 میں آپ کو بیچ رہا ہوں. اس کو کہتے ہیں بے تولیہ, تے واؤ لیم, اب برابر برابر کرنے سے نا اس میں. جی دوسری ہے مرابحہ, یعنی میں 1000 کی خریدی ہے, آپ کو 1100 میں بیچوں گا, یہ مرابحہ ہے.
اور تیسری ہے بیع الودیع زوات کے ساتھ، وضع کرنا ہوتا ہے نا، وضع کرنا کم کر دینا، تو وضع بیع الودیع یہ زوات کے ساتھ ہے، جیسے الضالین والا ہے یہ وضیع. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ایسا کانٹریکٹ کرتا ہوں جس میں کہتا ہوں کہ اگر میں چیز 100 کی خریدوں گا تو آپ کو 90 میں بیچوں گا. تو یہ تینوں میں پرائس چونکہ ڈسکلوز کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان تینوں کو بیع الامانات کہا جاتا ہے. اور اس کے اوپر پھر پروفٹ مارجن جو ہے وہ طے ہوتا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اس پر ہی ہم آخری بات ختم کریں گے کہ ایک شخص بیع الودیع کیوں کرتا ہے. تو یہ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسی صورتحال پڑ جاتی ہے کہ بن جاتی ہے کہ وہ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے، کسی پہ احسان اپنا یعنی ایک نیکی یا ورچوس ایکٹ کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر میرے محلے میں یا میرے علاقے میں یا نو پرسن، جیسے وہ سندس ایک ہے ادارہ جو یہ کچھ بیمار